آتی ہے، ایک نظم ہے، ایک نسق ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن انسان اتنا بے باک مخلوق ہے، اللہ معاف فرمائے، علم بھی پڑھ کے اور جناب سمجھ بوجھ رکھ کے دل و دماغ رکھ کے پھر بھی وہ نظم و نسق سے جو ہے بھولا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی نعمتیں رحمتیں تم پر برسیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا ہر معاملے میں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جائیں، مخرج خروج کی جگہ، اس کے لیے رحمت دروازے کھل جائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ رزق کیسے آتا ہے۔ تو اللہ کا بات ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے، اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اس وقت دنیا میں ہم مسلمان پریشان ہیں ان سے جو نان مسلم ہیں، انگریزوں سے، کفار سے آپ پریشان ہیں، اس لیے کہ وہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اسی لیے ہر بندہ یہاں کا وہاں جانے کے لیے تیار ہے، شہریت مل جائے جناب وہاں فلاں ملک وہاں چلو، فلاں جگہ چلو فلاں، کیونکہ وہاں پر سہولتیں ہیں۔ وہاں پر اصل وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کو نہیں لایا ہے، وہ کافر جنت کے مستحق نہیں ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیا، جو اخلاق کردار وہاں بیمار ہو جائیں، تو آپ پر اگر 50 لاکھ بھی روپیہ خرچ ہوگا تو حکومت خرچ کرے گی، آپ کا علاج وہ کرے گی۔ مجھے وہاں شوگر انگلینڈ ہو گیا تھا، انہوں نے 3 دوائیاں مجھے دی، میں کئی سال تک یہاں لیا ہے، میں استعمال کرتا رہا، اور مشینیں دی، چیک کریں جی آپ نے یہ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت اور مدد بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فیصلے کر دیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جتنی بھی ہے یہ میری فیملی ہے، یہ میرا خاندان ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کی فیملی ہے۔ اور من احسن، جو بندہ اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے، رب اس کے ساتھ اچھا ہے، رب اس کی مدد کرے۔ کرو مہربانی تو میرے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش غنی پر۔ تو یہ جو علماء نے کہا، اور آج حالت یہ ہے ابھی غریب بیچارے پر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کپڑے پھاڑیں گے کہ ادھر میرے گھر میں کھانا نہیں، میں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب اس میں فراڈ بھی آ گیا، دو نمبری بھی آ گئی، وہ لوگ بھی اس کے اندر آ گئے کہ جو بندے صرف پیسہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور وہ چکر چلاتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک بندہ بڑا پریشان تھا، بہت ہی پریشان حال، اور اس نے مجھ سے پوچھا یار میں بتاؤ کہ رب نظر نہیں آتا، خالق جو اس کائنات کا ہے اس سے مجھے کچھ ملنا ہے۔ مجھے اس سے ملاقات، کسی نے کہا کہ ادھر ایک پیغمبر ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ سے روزانہ کلام کرنے کو دور کی پہاڑی پہ جاتے ہیں، تو ان جس سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، کوئی تو ہے دنیا میں جو رب سے کلام کرتا ہے، رب سے کانٹیکٹ ہے۔ چلو راستے میں بیٹھ گیا، موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے آگے انہیں روک لیا، کہنے لگا حضور میں ایک بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ تک پہنچانا ہے، یا تو میری ملاقات کراؤ اللہ سے، یا پھر میرا یہ پیغام ہو جاؤ، کیونکہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں 80 سال ہو گئے، میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اتنا پریشان ہوں، اتنا دکھیا ہوں، کبھی میں پرسکون حالت میں نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ میری عمر کتنی ہے، جو باقی عمر رہ گئی ہے اس زندگی کا کھانا تو مجھے دے دے ایک دن کے لیے، تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا تو لوں، کم از کم یہ مجھے شکوہ نہ رہے اور یہ مجھے پرابلم نہ رہے، تو مجھے عطا فرما۔ انہوں نے کہا کہ پھر کیا کرے، اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ تو تیری نہ جانے کتنی زندگی ہے۔ اس نے کہا جی بس اس بات کو آپ چھوڑیں، میرا یہ پرومس ہے اور میرا یہ کام آج کروا کے لائیں کہ اسے کہیں جو میری بقیہ زندگی رہ گئی ہے وہ ساری بقیہ زندگی کی روزی مجھے ایک دن میں چاہیے، اس کے بعد نہ میں تجھ سے مانگوں گا نہ تو مجھے دینا، میرے جو بھی میرے ساتھ ہو میں اس کا درباس۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کہا چلتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر یہ کر دے اس کی کرم نوازی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ تو رب کریم نے پوچھا موسیٰ بتاؤ کیا ہوا معاملہ؟ عرض کی حضور الہ العالمین آج تیری مخلوق تیرا بندہ ملا اور اس نے آ کر یہ سوال کر دیا ہے، کہتا ہے جب سے پیدا ہوں 80 سال ہو گئے ہیں، مجھے کبھی سکون سے میں نے کھانا نہیں کھایا، کبھی پریشانی میں رہا ہوں، یہ ساری زندگی جو بقیہ میری رہ گئی ہے اس کی روزی مجھے ایک دن میں چاہیے، بس میں جی بھر کے کھانا کھا لوں، اس کے بعد نہ میں تجھ سے روزی مانگوں گا نہ تو مجھے دینا، جو میرے ساتھ ہو میں دوں۔ رب نے فرمایا کہ تو نے سمجھایا موسیٰ اس کو، روزی دینے والا میں ہوں، رزاق میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کی زندگی ابھی 50 سال اور بڑھی ہوئی ہے،
اب اس نے کہا جی وہ تیار نہیں اس بات پر، وہ کہتا ہے رب سے یہی بات منوانی ہے کہ مجھے زندگی بھر کی روزی دے دو، پھر اس کے بعد ہاتھ مجھے اٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بولا ٹھیک ہے، اسے کہہ دو کہ کل صبح تیری پوری زندگی جو بقیہ ہے اس کی روزی تیرے پاس آ جائے۔ ابھی گھر میں جو یہ واپسی پر وہ رستے میں کھڑا تھا، پیغام دیا جی مبارک ہو، اللہ نے مان لیا ہے، کل انشاءاللہ سارا سامان آئے گا، آپ اس کو سے سنبھالو، تو جان تیرے کام جانے۔ وہ جناب چھلانگے مارتا ہوا گھر گیا، سب رشتہ داروں کو فیملی کو اکٹھا کیا، کہہ دیا ادھر سامان ادھر جگہ بناؤ، یہ کرو وہ کرو۔ صبح کا ٹائم ہوا تو اونٹوں کی قطار لدی ہوئی سامان آ رہا ہے، اور اس نے بندے بلا لیے، انہوں نے کہا جی یہ کھانے کا جتنا سامان ہے اس کی دیگیں چڑھا دو اور اعلان عام کر دو مخلوق میں کہ جناب یہ سارے لوگ کھانے والے ننگے بھوکے ننگے آؤ اور لیتے جاؤ، کپڑے یہ وہ جتنا بھی تھا روزی رزق وہ سارا پہنچا۔ اس نے کہا شام تک کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ لوگ حیران ہیں، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اللہ نے اس کی جب مان لی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو اب یہ سارا ختم کر کے باقی کیا نظام کرے گا۔ خیر وہ بندہ جانتا تھا، وہ جناب لنگر چل پڑا، دنیا آ رہی ہے ادھر ادھر دائیں بائیں، اعلانات ہوئے، ہوکے ہوئے، زمانے میں ہوکے ہوتے تھے، لوگ سیگر تھا رہے تو لوگ جہاں جہاں بات پہنچی آؤ جی کپڑے بھی ملتے ہیں، کھانا بھی ملتا ہے اور سارا سامان زندگی ہے جس کو جو چاہیے۔ اچھا صاحب وہ سارے آئے، شام تک سب کچھ کلین چٹ ہو گیا، لوگ کھا پی کر خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ اب رات سو گئے، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن یہ بندہ بڑا مطمئن ہے۔ صبح جب اٹھے کیا دیکھتے ہیں پھر اونٹوں کی قطار اور لین اسی طرح کل کی طرح آ رہی ہے، پھر وہ زندگی بھر کا رزق دوسرے دن بھی آ رہا ہے۔ پھر لوگوں سے کہا آپ کو یہ جب رزق آئے فوراً پکانا ہے، کل کی طرح کرنا ہے۔ اسی طرح کیا اعلان عام ہوا، دنیا آ رہی ہے دائیں بائیں سے، لوگ کھاتے جا رہے ہیں، کپڑے لے جا رہے ہیں، کہ کوئی جانور لے جا رہا ہے، کیا جو کچھ سامان تھا سارا حاضر ہو گیا۔ 50-60 سال کی رزق بندے کا جو ہے اسے تقسیم کر دیا۔ تیسرا دن ہوا پھر روزی جاری اسی طریقے سے، چوتھا اسی سے، ہفتہ دو گزر گیا، ہر روز اونٹوں کی قطار پہلے دن کی طرح آ رہی ہے اور لوگ کھاتے چلے جائیں، لنگر دائیں بھی جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ گئے، انہوں نے کہا جی حضور یہ کیا ڈرامہ ہے، سمجھ نہیں آتی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ کی مخالفت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، یہ ہو کیا گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ذرا توجہ کریں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت رب العالمین نے فرمایا موسیٰ، وہ بندہ بڑا سیاح بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ بھی وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ میری راہ میں ایک نیکی کرے گا میں اس کے بدلے 10 زیادہ دوں گا، 70 تک بھی زیادہ دے سکتا ہوں، 100 تک بھی زیادہ۔ اگر 1 روپیہ آپ رب کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اس کے عوض میں آپ کو سینکڑوں % جو ہے لٹائے گا۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ اس بندے نے جب سے میری مخلوق میں رزق بانٹنا شروع کر دیا تو میں تو رزاق میں ہوں، جب تک وہ بانٹتا رہے گا مجھے اپنی شان جلال کی قسم زندگی کا رزق روزانہ سے ملتا رہے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رحمت کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ ہر بندہ اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یار اس کو کہاں سے ملا یہ اتنا بڑا گاڑی، اتنی بڑی کوٹھی، اتنا بڑا، لیکن اس کے تقوی کو نہیں دیکھتے کہ وہ بندہ رات کو آرام کے بستر پہ نہیں سوتا، وہ رات کو گریہ زاری کرتا ہے، رات کو اللہ کو مناتا رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق میں اچھا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ امام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تقوی اور تصوف کے تمام شعبے دیکھے، بڑے غور سے دیکھے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے، کاروباری تھے، آپ کی شپیں چلتی تھی، شپیں، یہ جہاز جو ہے نا یہ سمندری جہاز وہ آپ کے اپنے تھے، اور آپ وہاں یہ جو 11ویں شریف کا نام سے محفلیں ہوتی ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہوئی کہ آپ روزانہ اپنے گھر میں لنگر عام رکھتے تھے۔ ایک دن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کہیں چلے گئے تو مخلوق آئی اور وہ کھڑے رہ کر واپس چلی گئی، اور اس دن آپ کا در بند تھا۔
تو آپ نے اس کے بعد اعلان فرما دیا کہ اب ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو میں یہاں عبد القادر یہاں رہے گا اور ہر حاجت مند کی حاجت پوری کرے گا. تو آپ جتنے رات ہے 11 تاریخ کو آپ یہاں ہیں. تو 11 تاریخ کو وہاں بہت بڑا ایک لشکر لوگوں کا سوالیوں کا آتا، اس لیے یہاں سے 11ویں شریف رکھی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کے سارے شعبے دیکھے، خدا کی قسم سن لو سب سے بڑا شعبہ جس میں رب کی رضا ہے اور رب کی عطا ہے وہ صرف غریب کو کچھ دینے سے ہے، دوسرے کا دل خوش کرنے سے ہے، دوسرے کی حاجت پوری کرنے سے ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے سے ہے. اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ یہ جامع سے ریاض جنہ میں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ جو سلسلہ یہ کھانے کا شروع کیا ہے، یہ بہت اچھی بڑی نعمت والی بات کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے کیونکہ رب کی مخلوق پر نچھاور کرو نیکیاں مہربانیاں. میرے دوستوں اور بزرگوں اس وقت پوری دنیا بڑے پرابلم کے اندر گھری ہوئی ہے. آج کل تو زمانہ اتنا فاسٹ ہو گیا، یہ جب سے فیس بک آیا، جب سے یہ جناب آپ کے پاس یہ نظام ہے، آپ یہاں بیٹھ کر امریکہ سے میں تو ہر روز تقریباً افریقہ انگلینڈ ادھر ادھر اوپنلی باتیں کیونکہ یہ جو ہے واٹس ایپ فری بھی ہے تو اس سے آپ بات کر سکتے ہیں. تو حالات وہ بتاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے بتاتے ہیں جب آپ یہاں تھے آج سے 20-22 سال پہلے اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات یہاں کچھ اور ہے اور جناب والا دنیا پوری. لیکن بہر صورت اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے خدمت خلق اور مخلوق کی خدمت میں کوئی کبھی واقعہ نہیں کیا. مثلاً اگر وہاں حالات خراب بھی ہو گئے تو مخلوق کے لیے بجلی پانی کام نہیں ہوا، حالات خراب بھی ہو گئے تو کبھی بھی بجلی وہاں بند نہیں. آپ حیران ہو یعنی میں کوئی 82 سے لے کر 2005 تک رابع کبھی مجھے یاد نہیں اللہ ماشاءاللہ کبھی کوئی ایک دفعہ آدھے گھنٹے کے لیے کام کے لیے بجلی بند ہوئی ہوگی، کبھی بجلی بند نہیں ہوئی. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی آپ کی کبھی واقعہ ہو گیا پانی وہاں جو ٹیپ کا پانی ہے وہ فلٹر والا پانی ہے وہ آپ پیتے ہیں ٹیپ والا پانی، کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں، کوئی یہ نہیں وہ نہیں. اور جناب والا جو بیمار ہیں ہم کو فری علاج ہے، بچوں کی فری جناب کوالیفیکیشن اور تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ جن کے چھوٹے بچے ان کے لیے گھر میں دودھ فری میں آ کر رکھتے ہیں. یہ دیکھو نا خدمت خلق. یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ یہاں اگر تھوڑی حکومت پریشان ہوتی ہے تو لوگوں پر پانی بند، بجلی بند، ادھر ہم خود جناب ٹینکر کے پانی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارے حالات جتنے بھی ہیں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے غور کیا جائے تو اس کی وجہ صرف ہمیں ایک نظر آتی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ روح گردانی میں ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان کے گھر پیدا ہو کر ہم نے برائی کا رستہ اپنا لیا، دھوکہ اور فراڈ کا رستہ اپنا لیا. جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے قبرستان کے اندر اگر آپ چلے جائیں قبرستان کی اسٹوریاں آئی ہیں کہ گورکھد میت کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ آپ نے سنا ہوگا. آپ نے جناب دیکھا ہوگا کہ یہ آگے پاکستان کے لوگ باہر جانے کے لیے شپوں کے نیچے گھس کر ایسے جاتے ہیں کہ جناب پورے لوگ تباہ اور بڑھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے ساتھ کاروبار کریں کو ڈیل کریں اس میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ آگے انصاف ملے گا. یہ ساری برائیاں یہ سارے گناہ جب ہم پر پڑے تو پھر ہمارے کوئی لیڈر ہمیں نہیں بچا سکا، کوئی بزرگ اور پیر ہمیں نہیں بچا سکا، کسی کی دعا ہمیں نہیں بچا سکی. ہم لوگ پریشانی میں بیٹھے رہتے ہیں، بس وقتی طور پر ہر ایک نے اپنے چھوٹے چھوٹے سلسلے بنائے ہوئے ہیں. کسی نے جناب ہلکا بنایا ہوا، بزرگ ہیں ان کے ہلکے میں لوگ آتے ہیں، کسی نے اپنا مدرسہ بنایا، کسی نے اپنا کیا بنایا ہوا ہے. ہم تو سب میں جاتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف چھوٹی چھوٹی جماعتوں تک ہو کر محدود رہ گئی. عالمگیر جو حضور غوث اعظم کی تقریر میں 70,000 سے لاکھ تک بندے آگے سنتے تھے، وہ چونکہ کوئی میسج کی بات ہوتی تھی. ہم نے خود دیکھا ہے، ابھی بھی آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی ان کی تقریر ہوتی تھی، 3 لاکھ آدمی ان کی تقریر میں فیصلہ آباد میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ کچھ میسج تھا، اگلے کچھ ملتا تھا، اگلے کچھ نہ ملے تو پھر اگلا سنے گا کہے گا یار ویسٹنگ آف ٹائم، یہ تو میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں. تو میسج ایسا دو کہ بندہ اپنی اصلاح کرے. یہ زمین پہ اگر کوئی کمپنی گاڑی بناتی ہے اور کوئی موبائل فون بنتا ہے کوئی چیز، اس کے لیے ساتھ بک بنتی ہے، کینٹک بک.
کیٹلگ بک جو ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے طریقہ، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے رانگ دبا دیا کسی کمپیوٹر کا تو کمپیوٹر پورا آؤٹ ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، جل جائے گا۔ یہ وہ کیٹلگ بک کو پڑھنا پڑتا ہے پہلے، اس کے بعد چلانی پڑتی ہے۔ تو آخر اللہ نے یہ انسان کی جو یہ باڈی بنائی ہے، یہ پورا انسان جو ہے جس کی مثال نہیں ملتی، جو اٹھتا ہے، پھرتا ہے، ہنستا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے ایک بک بنائی ہے۔ اس کو کیسے استعمال کرنا؟ اس بک کا نام قرآن ہے۔ وہ قرآن اگر آپ پڑھیں گے اس میں اللہ بتائے گا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وضاحت نہیں تھی، حضور نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا کہ حدیث پہ عمل کرو، یہ طریقہ کار اپناؤ۔ تو جب یہ طریقہ کار اپناؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، نعمتیں ہوتی چلی جائیں گی، برکتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ اس لیے بڑا افسوس یہ ہے ہم مسلمانوں پر کہ ہم قرآن کی تعلیم سے عاری ہو گئے۔ ہر بندہ یہ حیران کن بات ہے، چاہتا ہے میرا بیٹا انگلش جانے، میرا بیٹا انگریزی پڑھے، میرا بیٹا اچھا۔ پچھلے دنوں یہ نیٹ کے اوپر یہ مسئلہ چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی عیسائیوں کا دن ہے، اس میں جناب والا آپ ذرا احتیاط کریں۔ لیکن میں نے خود دیکھا کہ مولویوں کے ساتھ شریک ہو گئے، مبارک ہو جی مبارک جس کی۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ پیدا ہوا ہے اس لیے ہم یہاں آئے ہیں خوشی کر کے، اللہ نے ایک بیٹا جنا ہے معاذ اللہ۔ تو ہمارے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں صاحب، کہتے ہیں نہیں سر یہ اسی طرح جس طرح میلاد مناتے ہیں، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، یہ بھی میلاد ہی منا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑا شرک کیا، اور یہ جو ان کے ساتھ شریک ہوا وہ بھی مشرک بن گیا اور وہ بھی گنہگار ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت سے ہم پردہ، اب دیکھیں مسجدوں کو گرا رہے ہیں، جہاں مسجد ملتی ہے فوراً گرا دیں گے۔ اوپر والوں کو پتہ جب چلتا ہے نا کہ یہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، پاکستان کی حکومت بہت اچھا کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت جو کر رہی ہے اس پر اور اس کو گرانٹ دو۔ 1.75 کروڑ آئے صرف یہ کورونا کی بڑھ میں، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں چلے گئے پیسے۔ یہ پاکستان میں اتنا پیسہ اور دولت آئی، یہ سب کہتے ہیں مدینہ کی ریاست، دوسرا کہتا ہے نہیں جی نہیں، قائد اعظم نے مدینہ کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا، قائد اعظم نے اس کو اس کے لیے بنایا دوسرے کام کے لیے۔ تیسری جگہ یہ کہتے ہیں جناب نے مسجدوں کو گرا دو، ہم مسجد نہیں بننے دیں گے لیکن مندر بناؤ، سکھوں کو لے کے آؤ، بت خانے بناؤ۔ نبی نے تو بت خانوں کو توڑا تھا، اور یہ بت خانے جب ایسی سچویشن ہو جائے گی، ایسے حالات ہو جائیں گے، کوئی بولنے والا نہیں رہے۔ خادم حسین رضوی ایک ہی تھا بیچارہ، وہ تو چلا گیا، اب اس کی جگہ کون آئے گا جو ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا، اور جناب جب وہ اس کو بھی۔ تو اس طریقے سے جب ہمارا حال یہ ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی رہبر نظر نہیں آئے گا، رہبر رہزن بن جائیں گے، تو میرے دوستو پوری امت اس پریشانی میں مبتلا ہوگی جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس کورونا کے چکر میں پھر بند کر دیا جائے۔ کورونا اومی اور نومی کورونا، میری ساؤتھ افریقہ میں بات ہوئی ہے، وہاں کی حکومت نے اس پر آبجیکشن دیا ہے، ان کا یہ بکواس کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں آپ کو نمبر دے سکتا ہوں، اگر آپ کسی کو شک ہو تو میں وہاں کا فون نمبر آپ کو دے سکتا ہوں، آپ ان سے بات کرنے جا کے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بکواس نہیں، یہ گورے اور انگریز ہمارے خلاف ایک بہت بڑا پلاننگ کر رہے ہیں، یہ پورے اسلام کے خلاف انہوں نے پلاننگ کر دیا، آج بند کرا دیا، لیکن جناب سعودیہ عربیہ کے اندر ڈانس جاری کر دیا، ڈانس ہو رہا ہے، کنسرٹ ہو رہا ہے، وہاں کورونا نہیں آتا، لیکن خانہ کعبہ کے دروازے، مدینہ طیبہ کے دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ اب وہ کہتے ہیں ہم جو افریقن حبشی لوگ ہیں ہمارے اوپر یہ وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو ان کے محتاج نہیں ہیں۔ وہاں تو ساؤتھ افریقہ میں جوہانسبرگ کا جو سٹی ہے اس کے نیچے جناب سونے کی کان ہے، میں نے خود دیکھی، اتنا سونا ہے، اور وہاں پر ہنسی کروڑیاں جہاں کا رہنے والا تھا، وہاں کی جو سٹی ہے وہ ہیرے کی کان ہے، بڑی دولت ہے۔ تو یہ ان کے محتاج بہن ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بیماری کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کیا جائے اور پوری دنیا کے نظام کو درم برہم کیا جائے۔ لوگوں کو علم سے، بچے اسکول نہیں پڑھیں گے تو علم سے محروم ہوں گے، کاروبار والا دکان کھولے گا تو ہوگا کچھ نہیں۔ تو یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ڈنڈا وہ بے آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر ارادہ کرتے تھے اور کرتے رہیں گے کہ اللہ کے نور کو بجھا ڈالیں، اسلام کی شمع کو مٹا ڈالیں، اسلام کے لہلاتے ہوئے کھیت کو ختم کر دیں،
لیکن واللہ متم نورہ، اللہ نے بھی یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس شمع کو پورا کر کے رہے گا، اسلام کے جھنڈے دنیا میں گاڑ کے رہے گا اور اس نور کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون۔ ایک اور جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، کہ اگرچہ یہ مشرک اس چیز کو ناپسند کیوں نہ کریں، وہ جانتے ہیں قرآن حق ہے، وہ جانتے ہیں نبی آخر الزمان حق ہے، وہ جانتے ہیں یہ سارا سلسلہ سچ اور حق ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کے آگے رکاوٹ اس بیماری کے ذریعے بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ بھی ایمان پکا رکھو، بیماریاں تو پہلے بھی تھی، بیماریاں چھوٹی موٹی کھانسی وانسی یہ تو بیماریاں تھی، یہ ساری بیماریاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ سے تعلق رکھو، عبادت کرو، صفائی کرو اور اپنے آپ کو نبی کی سنت کے مطابق چلاؤ، تو دیکھو انشاءاللہ العزیز یہ ساری بیماریاں، یہ سارے دکھ درد، یہ ساری تکلیفیں آپ کو چھوڑ جائیں گی اور آپ یقیناً اللہ رب العالمین کی اس سرزمین پر سر اٹھا کے چلیں گے۔ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی، اللہ نے اس لیے دنیا نہیں بنائی کہ دنیا پہ عذاب کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، رحمتیں، برکتیں، عطائیں، سخائیں یہ بانٹنا چاہ رہا تھا، مخلوق کوئی نہیں تھی آگے لینے والی، فرشتے تو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے وہ تو نہیں لیتے، اور جناب والا تو میں نے ایسی مخلوق بنائی جس میں اپنا محبوب بھیجا، نبی بھیجے تاکہ میں ان پر لٹاؤں، اپنی رحمتیں لٹاؤں، برکتیں لٹاؤں، اس لیے بنائی ہے، اس لیے نہیں بنائی کہ انہیں بیمار کروں، مریض کروں، ماروں اور پورا خاندان تباہ کر دوں۔ یہ جو بھی تباہ ہوئے، قوم عاد تباہ ہوئی، قوم ثمود تباہ ہوئی، جتنے بھی ہوئے وہ بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ ہوئے، بدعمالیوں کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہوئے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں رحمت نازل فرمائے، آپ سب کے جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے پڑھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بارش ہے اس کو ہمارے لیے ذریعہ رحمت بنائے، زحمت نہ بنائے، تمام حضرات سنت عطا فرمائے۔